بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حوالے سے عمل مبارک کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ 10ویں محرم الحرام کا روزہ نفل ہے، مسنون اور مستحب عمل ہے۔ جو روزہ رکھے گا اس کو اجر و ثواب ملے گا، اور جو روزہ نہیں رکھے گا اس کو اس کا گناہ نہیں ملے گا۔ اس کی ہسٹری حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں ان قریشن کانت تصوم عاشورا فی الجاہلیتی۔ آپ فرماتی ہیں کہ قریش جاہلیت میں 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ ثم امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصیامہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم دے دیا۔ یعنی جاہلیت میں لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کا حکم دے دیا۔ حتی فرض رمضان، یہاں تک کہ رمضان المبارک فرض ہو گیا۔ جب رمضان المبارک فرض ہوا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شاء فلیصم ومن شاء فلیفطر، اب جو چاہے روزہ رکھ لے، جو چاہے افطار کر لے، یعنی نہ رکھے۔ یعنی جس وقت رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار دے دیا کہ اب تم چاہو تو یہ روزہ رکھو، چاہو تو یہ روزہ نہ رکھو۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ رکھے گا تو اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد افضل روزے اللہ رب العزت کے مہینے محرم الحرام کے ہیں۔ پہلی جو میں نے حدیث بیان کی ہے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اور اس کو بھی امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھنا یہ انسان کے اختیار میں ہے، چاہے تو رکھے چاہے تو نہ رکھے۔ لیکن اب اس کے ساتھ کوئی اور بھی روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ بعض احباب پوچھتے ہیں کہ 9ویں محرم الحرام یا 11ویں محرم الحرام کو ساتھ روزہ رکھنا چاہیے، دو اکٹھے روزے رکھنے چاہیے، یا ایک ہی روزہ کافی ہے؟ تو اس حوالہ سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حکم بن العارج حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر یہ عرض کی کہ حضور جو 9ویں محرم الحرام ہے اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عوددہ، تم اس دن بھی روزہ رکھا کرو۔ تو انہوں نے سوال کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے روزے رکھا کرتے تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم کذالک کان یصوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اس کو امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں روایت کیے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے جس کو امام بیہقی نے سنن الکبریٰ میں روایت کیا، اور امام طحاوی رحمہ اللہ نے بھی اس کو روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں صوم یوم عاشورا وخالف الیہود، تم عاشورہ کا یعنی 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھا کرو اور یہود کی مخالفت کیا کرو۔ پھر فرمایا صوموا قبلہ یومن او بعدہ یومن، چاہو تو اس کے ساتھ اس سے پہلے ایک دن کا روزہ رکھ لو یا اس سے بعد کا ایک دن کا روزہ رکھ لو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ نے 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھنا ہے تو بہتر کیا ہے؟ بہتر عمل یہ ہے کہ ساتھ 9ویں کا بھی رکھیں، اگر 9ویں کا نہیں رکھا تو پھر ساتھ 10ویں کے 11ویں کا بھی روزہ رکھیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھنا اور اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں محرم الحرام کا روزہ رکھنا یہ شریعت مطہرہ کی طرف سے حکم ہے، اور یہ حکم جو ہے یہ نفلی ہے، یہ مسنون یا مستحب عمل ہے جس کے کرنے سے انسان کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ رہی یہ بات کہ اس دن کے روزے 10ویں محرم الحرام کے روزے کی اہمیت کیا ہے، ایک تو وہ پہلے حدیث میں نے بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد محرم الحرام کے روزے افضل ہیں، صحیح مسلم کی روایت، ایک تو وہ میں نے عرض کی ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور روایت ہے جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اجر و ثواب بھی بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیام یوم عاشورہ،
عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنا، احتسبوا علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا یہ اللہ پر یقین ہے، میرا یہ اللہ پر یقین ہے کہ جو بھی عاشوراء کے دن کا روزہ رکھے گا تو اس سے پہلے سال کے اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرما دے گا، وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا اس کے گناہوں کا۔ اس کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے پچھلے سال کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور آپ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک اور عاشوراء ان دونوں مہینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ ان دنوں کی جستجو میں دیکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کی جستجو میں رہتے تھے کہ یہ کب آئیں اور ہم ان دنوں میں روزہ رکھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روزہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر حکم دے دیا، پھر اس کے بعد اس کا اختیار دے دیا، اور اس کی فضیلت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے برقرار رکھا کہ اس سے پہلے جو ایک سال ہے اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو یہ یوم عاشوراء کا روزے کا شرعی حکم، اس کی تاریخ اور اس کی فضیلت، اجر و ثواب تھا جو ہم نے بیان کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس دن کا روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔